بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویوز، میں ہوں احسن قریشی ایڈوکیٹ۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے CRPC کا لیکچر نمبر 9 اور جو ٹاپک ہے سیکشن 144 یعنی کہ دفعہ 144۔ روزمرہ زندگی میں ہم یہ سنتے ہیں کہ دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا گیا ہے۔ آج ہم اس پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے اور جو میرے پاس علم ہے اس کو شیئر کرنے کی کوشش کروں گا کہ دفعہ 144 کیا ہے۔ قبل اس سے کہ ہم دفعہ 144 پر گفتگو کریں، اس سے پہلے اس کا بیک گراؤنڈ جاننا بہت ضروری ہے کہ دفعہ 144 کا نفاذ کب ہوا، اس کی بنیاد کیا تھی اور اس کے پیچھے وزڈم کیا تھا۔ بیسیکلی سب سے پہلے انڈو پاک پارٹیشن سے پہلے وائس رائے لارڈ مکالے جو ہے اس نے آزادی کی تحریکوں کو دبانے کے لیے جو 1834 سے 1862 تک کی جو مختلف تحاریک چل رہی تھیں، انڈیپینڈنس موومنٹ چل رہی تھیں، ان کو کچلنے کے لیے دفعہ 144 کا نفاذ عمل میں لایا گیا، جس کے تحت 4 یا 4 سے زیادہ بندوں کا اکٹھ اس کو پروہیبٹڈ کیا گیا، اس کی ممانعت کی گئی۔ بعد ازاں یہی اصول ہماری CRPC میں بھی اڈاپٹ کیا گیا اور اسی کے پیش نظر کہ اس کے پرنسپلز کیا ہیں، نفاذ دفعہ 144 کے نفاذ کے حوالے سے سیٹلڈ پرنسپلز کیا ہیں، وہ ایک لینڈ مارک ججمنٹ کے اندر ان پرنسپلز کو نریٹ کیا گیا ہے، ان کو لیٹ ڈاؤن کیا گیا ہے۔ وہ ججمنٹ ہے 2003 YLR پیج 2017۔ اس ججمنٹ کے اندر جو دفعہ 144 ہے اس کے نفاذ کی تشریح کی گئی ہے، اس کے پرنسپلز کو اجاگر کیا گیا ہے کہ دفعہ 144 کے نفاذ کے تحت کیا کچھ ہو سکتا ہے، اس کے پرنسپلز کیا ہیں، وہ اس ججمنٹ کے اندر نریٹ کیے گئے ہیں۔ دفعہ 144 کون لگا سکتا ہے؟ 3 لوگ دفعہ 44 کا نفاذ کر سکتے ہیں۔ اگر لوکل گورنمنٹ فنکشنل ہو تو ضلع ناظم، مگر وہ 2 دن سے لے کر 7 دن تک دفعہ 144 کے نفاذ کروا سکتا ہے۔ نمبر 2 ڈپٹی کمشنر، وہ بھی 2 دن سے لے کر 7 دن تک دفعہ 144 کا نفاذ کر سکتا ہے، اور 7 دن سے زیادہ کا جو عرصہ ہوتا ہے اس کے لیے پروونشل گورنمنٹ جو ہے، پروونشل گورنمنٹ اس کا نفاذ کر سکتی ہے، یعنی کہ ضلع ناظم، ڈپٹی کمشنر، پروونشل گورنمنٹ، یہ 3 جو کہہ لیں باڈیز ہیں، جو لوگ ہیں، وہ کر سکتے ہیں پروونشل گورنمنٹ 7 دن سے زیادہ کا عرصے کے لیے۔ مگر یہ بات یاد رکھیں کہ جو لبرٹی آف دی پیپل ہے، کانسٹیٹیوشن اس کی گارنٹی دیتا ہے، لبرٹی کو وداؤٹ جسٹیفیکیشن کرٹیل نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے جب کبھی بھی دفعہ 144 کا نفاذ کیا جاتا ہے تو وہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا ایسی ایمرجنسی کی صورتحال موجود ہے، ایسے حالات و واقعات ہیں کہ جس میں دفعہ 144 کا نفاذ ناگزیر ہے۔ اسی چیز کے پیش نظر کہ دفعہ 144 کا نفاذ ناگزیر ہے یا نہیں،
عموماً دو چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. نمبر 1, whether there is any in danger to the life of the people. کوئی ایسا خطرہ ہے جس سے لوگوں کی لائف پبلک ایٹ لارج متاثر ہو رہی ہو، اس کو خطرہ لاحق ہو. ایک تو یہ. دوسری چیز، کوئی ایسی نیوسنس ہے جس سے لوگوں کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو. آج کل ہم کرونا وائرس کی وبا کا جو پینڈیمک ہے بیسیکلی گلوبلی، یعنی کہ ایپیڈیمک اور پینڈیمک میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جب ایک بیماری ایک ملک کے اندر رہے، پھیل جائے تو وہ ایپیڈیمک کہلاتی ہے، اور جب اس کا اثر گلوبلی ہو جائے تو وہ پینڈیمک بن جاتی ہے. تو ایسی ایپیڈیمک کی صورت میں اس کی یہ اٹ از ان ڈینجر ٹو دی لائف آف دی پیپل. یہ اس لیے لوگوں کی زندگی کے لیے خطرے کا باعث ہے. اس میں دفعہ 44 کا نفاذ 144 کا نفاذ اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ اس کا جو سپریڈ آؤٹ ہوتا ہے وہ لوگوں کے کنٹیکٹ، پیپل ٹو پیپل کنٹیکٹ سے ہوتا ہے. یعنی کہ جتنے لوگوں کا اکٹھ ہوگا اس سے بڑھنے کے چانسز زیادہ ہوں گے. لہٰذا اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے دفعہ 144 کا نفاذ کیا گیا. ویسے جب کبھی بھی کوئی ایمرجنسی کی صورتحال ہو جس سے ملک میں امن و امان کی صورتحال خراب ہونے کا اندیشہ ہو، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کا مسئلہ ہو، چاہے وہ کوئی وبا ہو، کوئی ایسا پروسیشن ہو جس سے لوگوں کا زندگیوں کو خطرہ ہو، کوئی ایسی نیوسنس ہو جو پبلک ایٹ لارج کے لیے خطرناک ہو، تو ایسی ایمرجنسی کی صورتحال میں دفعہ 144 کا نفاذ کیا جا سکتا ہے. اس کو کیٹیگرائز کر دیا کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم اگر ہے تو وہ ضلع ناظم ایک ضلع کی حد تک اس کو کرے گا، ڈپٹی کمشنر اگر وہ نہیں تو پھر ڈپٹی کمشنر کرے گا، اور اس سے زیادہ کا اگر 2 دن سے 7 دن تک کے عرصے کے لیے یہ دو کر سکتے ہیں. اگر اس سے زیادہ کے عرصے کے لیے دفعہ 144 کا نفاذ درکار ہو تو پھر پروونشل گورنمنٹ از دی کمپیٹنٹ کہ وہ اس کا نفاذ کر سکتی ہے. اب اس کے پیچھے جو وزڈم ہے وہ بتا دیا کہ لوگوں کی جو لائف کو جو خطرہ ہے اس کو بچانے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے، ایمرجنسی کی صورتحال میں کیا جاتا ہے. اب اس کی اگر کوئی وائیولیشن کر دے تو اس کی پنشمنٹ 188 پی پی سی دفعہ سیکشن 188 پی پی سی کے تحت اس کی سزا ہے جو 6 ماہ تک ہو سکتی ہے اور 3000 تک جرمانہ ہو سکتا ہے. یہ ایک ناقابل ضمانت جرم ہے. اس کے اوپر ایک لینڈ مارک ججمنٹ کے اندر اس کا تذکرہ کیا گیا ہے. وہ ججمنٹ ہے 2009 پی سی آر ایل جے پیج 160 کے اندر اس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ یہ ایک ناقابل ضمانت جرم ہے. ناؤ آج کل پنجاب کے اندر کرونا کے حوالے سے ایک لا بھی پاس ہوا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص کرونا کا مریض ہے اور اس کو اپنے آپ کو ہڈن رکھتا ہے، وہ اپنے آپ کو چھپاتا ہے، اس بیماری کو ہڈن رکھتا ہے، یا آئسولیشن کا جو کرنٹائن ہے اس کے کنسیپٹ کو، کرنٹینہ کے کنسیپٹ کو نہیں مانتا، یعنی کہ کرنٹینہ میں نہیں جاتا، جو کرنٹائن وہ آئسولیٹ نہیں کرتا اپنے آپ کو، تو اس کو بھی 6 ماہ تک سزا اور جرمانہ ہو سکتا ہے. So viewers, I hope
کہ آپ کو یہ میرا لیکچر دفعہ 144 CRPC کے اوپر آپ کو کافی حد تک کلیئرنس ہو چکی ہوگی۔ آپ کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی کوسچن ہو تو مجھے میرے واٹس ایپ نمبر 0312015765 کے اوپر بذریعہ وائس میسج آپ مجھ سے کر سکتے ہیں۔ اس کا رپلائی جب کبھی بھی لمحات فراغت میں ہوا تو وہ انشاءاللہ اس کا رپلائی بھی ضرور کروں گا۔ جو میرے پاس جو علم ہوگا اس کی حد تک اس کو لازمی آپ سے ڈسکس کروں گا اور آپ سے شیئر کروں گا۔ اگر آپ کو میرا یہ لیکچر پسند آیا ہے تو میرا چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں سے شیئر کریں، لائک بھی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کمنٹ